کلاس 10 جیسا کہ ہم لوگوں نے مولانا اسماعیل میٹھی صاحب کے بارے میں پڑھا کہ مولانا اسماعیل میٹھی یہ وہ شخصیت تھے جن کی ولادت 1844 عیسوی یعنی 1844 عیسوی کو میرٹھ میں ہوئی تھی، اور آپ کا انتقال 1917 عیسوی میں آپ کا انتقال بھی میرٹھ میں ہی ہوتا تھا۔ ہم نے پڑھا تھا ان کے بارے میں کہ آپ کو بچوں کے شاعر کے نام سے جو ہے دنیا میں عزت و عظمت ملی ہے، آپ نے عزت کمائی ہے بچوں کے شاعر کے نام سے۔ آپ نے بچوں کے لیے خاص طور پر 5 کتابیں لکھی اردو کی، جو اردو کی ابتدائی سے طور پر بہترین طریقے سے اردو جس سے سیکھی جا سکتی ہے۔ ہمارے سامنے آج تک ہم نے مولانا اسماعیل میٹھی کو ایک نظم نگار کی حیثیت سے جانا ہے، جبکہ حقیقت میں آپ ایک مصنف کی حیثیت بھی بہت اچھے طریقے سے رکھتے ہیں۔ ہمارے سامنے ایک سبق ہے جس کا نام ہے جناب نوشیروان عادل صاحب پر یہ سبق لکھا گیا ہے۔ اس سبق میں ہم لوگ پڑھیں گے عدل و انصاف کے بارے میں کہ انصاف کا تقاضا کیا ہوتا ہے، انصاف کس طریقے سے کیا جاتا ہے، عدل و انصاف کا معیار کیا ہوتا ہے، اور اس میں جناب ان کے نام اسماعیل میٹھی صاحب جو ہیں انہوں نے کچھ بہترین شخصیات کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ شخصیت ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ۔ ان کی طرف سے بھی آپ نے کچھ مشہور تصانیف ایڈ کی ہیں، اس میں جوڑے ہیں۔ ہم پڑھیں گے نوشیروان عادل صاحب کے بارے میں جو مولانا اسماعیل میٹھی صاحب کا لکھا ہوا ہے۔ ملوک فارس میں جمشید فریدوں اور دارا جاہ و حشمت اور شان و شوکت کے لیے مشہور ہیں۔ ملوک فارس ایک لفظ ملک، ملک یعنی دیش، اور ملک کی جمع ملوک، ممالک۔ تو ملوک فارس یعنی فارس کے ملک میں جمشید فریدوں اور دارا جاہ و حشمت اور شان و شوکت کے لیے مشہور ہیں، مگر تعظیم و محبت کے ساتھ نوشیروان کا نام لیا جاتا ہے۔ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ دارا جو ہے وہ جاہ و حشمت کے لیے جانا جاتا ہے، جبکہ جمشید فریدوں اور دارا دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے، اپنی اپنی عظمت ہے، اپنا اپنا وقار ہے، لیکن ان سب سے بڑھ کر جس کی عزت و تعظیم ہے، جس کے وقار سب سے زیادہ ہے، وہ ہے نوشیروان عادل صاحب کی۔ کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کے ساتھ ان کا نام جو ہے بڑے عدل و انصاف کے ساتھ لیا جاتا ہے، بڑی تعظیم و محبت کے ساتھ میں لیا جاتا ہے۔ وہ کسی کو نصیب نہیں ہوئی، جس طرح رستم کی شجاعت یعنی رستم کی طاقت، رستم کی جو ہے ہمت، حاتم کی سخاوت، ایک حاتم بادشاہ ہوئے ان کی سخاوت، ان کے سخی یعنی کہ ان کا بانٹنے کا طریقہ، لفظ سخی کا مطلب ہوتا ہے بانٹنے والا، عطا کرنے والا، دینے والا۔ تو حاتم کی سخاوت اور قارون کا بخل، اور قارون کا بخل یعنی کہ کنجوسی۔ قارون ایک نمبر کا بخیل ہونے کو تو بہت مشہور بادشاہ تھا، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جب چلتا تھا تو اس کے ساتھ اس کے اونٹوں پر 40 اونٹوں پر تو خزانوں کی چابیاں چلا کرتی تھی۔ اب اس قدر اس کے پاس میں کتنا مال و دولت ہوگا، لیکن یہ کنجوس ایک نمبر کا تھا، بخیل تھا، بہت زیادہ بخل کیا کرتا تھا۔ تو ان تمام لوگوں کے ساتھ قارون کا بخل شہرائے آفاق یعنی آسمان، یعنی کہ آسمان کی بلندیوں پر ان کا نام تھا۔ اسی طرح نوشیروان کی عدالت ضرب المثل ہے، اور انہی کے طریقے سے نوشیروان عادل کی عدالت جو تھی وہ ضرب المثل ہے، سارے زمانے میں اس کی مثال نظر آتی ہے۔ نوشیروان کا زمانہ آغاز اسلام سے کچھ ہی پہلے تھا، جس کو 1500 سال کے قریب ہوئے، یعنی کہ آغاز اسلام حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت سے چند برس پہلے تک ان کا معاملہ رہا ہے، یعنی کہ اسلام کے آغاز سے پہلے تک ان کا دور رہا ہے۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 1500 سال کے آس پاس کا وقت گزرا ہے نوشیروان عادل کے زمانے کو۔ مولوی نظامی نے اس بادشاہ کی ایک حکایت لکھی ہے۔ کس نے؟ مولوی نظامی صاحب نے اس بادشاہ کے یعنی نوشیروان عادل صاحب کے بارے میں ایک حکایت لکھی، ایک سبق لکھا ہے، ایک درس لکھا ہے، کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا میں اس کو رعایا پروری کی طرف کچھ توجہ نہ تھی۔ ابتدا، لفظ ابتدا کا مطلب ہوتا ہے شروعات، تو ابتدا کا آخری ہو جائے گا انتہا۔ اگر ہم سے پوچھا جائے کہ اس کا اپوزٹ کیا ہوگا، اس کا متضاد کیا ہوگا، تو ابتدا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شروعات، تو ابتدا کا متضاد ہو جائے گا، اور ابتدا کا ضد کیا ہو جائے گا؟ انتہا یعنی آخری وقت۔ تو مولوی نظامی صاحب نے ان بادشاہ کی ایک حکایت لکھی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا میں اس کو رعایا پروری کی طرف کچھ توجہ نہیں تھی، یعنی کہ اس کا پہلے خاص طور پر خیال نہیں تھا رعایا پر، کہ رعایا کی پرورش کس طریقے سے کی جاتی ہے، رعایا کا خیال کس طریقے سے کیا جاتا ہے، اس کو اس سے کوئی مطلب مقصد نہیں تھا۔
کچھ توجہ نہ تھی اور اس کے ملک کی حالت خراب و خستہ ہو رہی تھی، اور اس کے ملک کی حالت کیا تھی؟ خراب اور خستہ، دن بدن حالت خراب ہوتے جا رہی تھی اس کے ملک کی۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک روز نوشیروان نے شکار کے پیچھے گھوڑا ڈالا اور سوائے وزیر کے کوئی اس کے ساتھ میں نہ رہا۔ ایک روز کیا کیا نوشیروان عادل نے؟ ایک شکار کے پیچھے اپنا گھوڑا لگا دیا اور اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں تھا سوائے اس کے ایک وزیر کے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ ایک ویران گاؤں کی دیوار پر دو چڑیاں بیٹھی ہوئی چہچہا رہی ہیں۔ بادشاہ نے کیا دیکھا کہ ویران گاؤں، اس کی ایک دیوار ہے، اس دیوار کے اوپر دو چڑیاں بیٹھی ہوئی چہچہا رہی ہیں، باتیں کری آپس میں۔ اس نے وزیر سے پوچھا کہ یہ کیا کہتی ہیں؟ کس نے؟ نوشیروان عادل نے سوال کیا اپنے وزیر سے کہ بتائیے یہ جو چڑیاں دیوار پہ بیٹھی ہوئی ہیں یہ کیا بات کر رہی ہے یا کیا کہہ رہی ہیں؟ وزیر دانا نے اس موقع کو اپنے آقا کی نصیحت کے لیے نہایت مناسب پایا اور کہا، ابھی دیکھیں لفظ انہوں نے استعمال کیا وزیر دانا۔ دانا کا مطلب ہوتا ہے ہوش مند، عقل مند، دانشور۔ تو دانشور وزیر نے کیا کیا؟ اس نے یہ سوچا کہ یہی میرے آقا کے لیے سب سے بہترین نصیحت کا وقت ہوگا کہ میں یہیں سے انہیں کچھ بتلا دوں۔ تو انہوں نے فوراً فرمایا، اگر حضور غور و تأمل سے سنیں اور عبرت حاصل کریں تو ان طائروں کی گفتگو بیان کرتا ہوں۔ طائر لفظ کا مطلب ہوتا ہے پرندے۔ تو وہ فرماتے کہ حضور اگر آپ غور و فکر سے سنیں گے تو یقیناً میں آپ سے ان کے بارے میں بتلاؤں گا، لیکن شرط ہے کہ آپ غور و فکر سے سنیں گے۔ ان چڑیوں نے آپس میں اپنے بچوں کی شادی کی ہے، ایک ان میں سے چاہتی ہے کہ ویران گاؤں مجھ کو دے۔ ان دونوں نے کیا کیا ہے؟ ان دو چڑیاؤں نے آپس میں اپنے بچوں کی شادی کی ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ایک نے ان سے کہا کہ مجھے ویران گاؤں دیا جائے، آپس میں اپنے بچوں کی شادی کی ہے۔ ایک ان میں سے چاہتی ہے کہ ویران گاؤں مجھ کو دے، ایک چاہتی ہے کہ مجھے کیا دے؟ ویران گاؤں دے، اور دوسری کہتی ہے کہ خدا ہمارے بادشاہ کے دم قدم کو سلامت رکھے، میں تجھ کو ہزاروں ویران گاؤں بخش دوں گی۔ دوسری کیا کہتی ہے؟ دوسری کہتی ہے کہ اگر میرے بادشاہ کی جو ہیں سلطنت سلامت رہے تو یقیناً میں آپ کو ایسے ایک نہیں بلکہ ہزاروں گاؤں آپ کو بخش دوں گی۔ وزیر کی یہ نصیحت بادشاہ کی طبیعت پر ایسے مؤثر ہوئی کہ اس نے داد گستری اور رعایا پروری کا عزم مصمم اپنے دل میں کر لیا اور اس کو آخر عمر تک نبھا۔ یعنی کہ آخرکار اس وزیر کی یہ بات، یہ دانشورانہ بات اس کو سمجھ میں آ گئی، اور اس نے تعمر بھر جب تک وہ بادشاہ رات اس وقت تک اس نے اپنی اس بات پر عمل کر کے دکھایا، اپنی رعایا پر رحم و عدل و انصاف کا تقاضا کیا، ان پر ہمیشہ اپنا سایہ رکھا اور اپنی پوری رعایا کا خیال رکھا۔ یہ مولوی نظامی صاحب نے ان کی اس دانشمندانہ بات اور اس گفتگو کو نقل کیا ہے، خاص طور پر مولانا اسماعیل میٹھی نے ان کی اس بات کو اپنے سبق میں حاضر کیا ہے۔ ایک حکایت اس بادشاہ کی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے لکھی ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ادبی امور میں کس قدر پایۂ ناز پر حاصل ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ عدل کے قاعدوں کو ملحوظ رکھتا ہے اور انصاف کی پابندی کرتا ہے۔ کن کی طرف سے؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ۔ وہ کچھ یہ فرماتے ہیں شیخ سعدی کہ دیکھیے بادشاہ کا عزم مصمم اور بادشاہ کی عقل مندی کس طریقے سے کام کری۔ وہ فرماتے ہیں عدل کے قاعدوں کو ملحوظ رکھتا اور انصاف کی پابندی کرتا تھا، چنانچہ جب سیدگاہ میں اس کو نمک کی ضرورت پیش آئی تو قریب کے گاؤں میں غلام بھیجا، مگر اس کو سخت تاکید کی قیمت دے کر لانا۔ یعنی کہ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے اپنے ایک غلام سے کہا کہ بھائی ہمیں سیدگاہ میں نمک کی ضرورت پڑ رہی ہے، ٹھیک ہے ہم جا کر کے لے کر کے آ سکتے ہیں نمک، لیکن آپ کو کیا کرنا ہے سیدگاہ میں، یعنی کہ آپ کو رسوئی کے اندر یا جو کام ہمیں ضرورت پیش آئے گا اس کے اندر شکارگاہ میں جب نمک کی ضرورت پیش آئے گی تو آپ جب جاؤ تو نمک کی قیمت دے کر کے آؤ۔ آپ قریب کے گاؤں جائیے، وہاں پر نمک کی قیمت دے کر کے آئے، مفت میں کوئی مال لے کر کے نہ آئے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ جب بھی کوئی بڑی جو ہے برائی کی شروعات ہوتی ہے وہ چھوٹے چھوٹے کاموں سے ہوتی ہے۔ آج بچے نے 1 روپے چرایا، آپ نے دھیان نہیں دیا، کل 2 روپے اٹھائے، آپ نے دھیان نہیں دیا، اگلے دن وہ 4 اٹھائے گا، پھر 10، پھر 100، پھر 500، اور اس کے بعد آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے وہ چور چکا بن جائے۔ تو جب شروعات میں ہی برائی کا خاتمہ کر دیا جائے تو یقیناً برائی عام ہونے سے بچ جائے گی۔ لہٰذا ہمیں اس سے یہی سبق اور یہی درس و نصیحت ملتا ہے۔ دیکھیے پھر سے ہم سبق کی طرف چلتے ہیں۔ چنانچہ جب سیدگاہ میں اس کو نمک کی ضرورت پیش ہوئی تو قریب کے گاؤں میں غلام بھیجا، مگر اس کو سخت تاکید کی کہ قیمت دے کر لانا۔ غلام نے کہا کہ ذرا سے نمک دینے میں رعایا کو کیا مضرت پہنچے گی، ذرا سے نمک میں رعایا کو کہاں پر تکلیف ہو رہی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ ایک بری رسم پڑ جائے گی، اور بڑے بڑے ظلم دنیا میں ہو رہے ہیں، وہ شروع میں ایسے ہی خفیف تھے۔
یعنی دنیا میں جتنے بڑے بڑے ظلم و ستم ہو رہے ہیں وہ شروعات میں ایسے خفیف تھے یعنی چھوٹے تھے، اور بعد میں جا کر کے وہ بہت بڑا اس نے اپنا روپ دکھایا، اپنا مقصد دکھایا ہے۔ اس کے عدل و انصاف کی حکایتوں میں سب سے زیادہ دلچسپ اس پیر زال کا قصہ ہے جس نے بادشاہ کے ہاتھ اپنا جھونپڑا فروخت کرنا منظور نہ کیا۔ پیر زال بوڑھی عورت، پیر کا مطلب ہوتا ہے بوڑھا، بوڑھی، بزرگ، اور زال کا مطلب عورت۔ تو پیر زال کا قصہ بھی ان کی زندگی سے ایک تعلق رکھتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت تھی اور بادشاہ جو تھے اپنے مکان، اپنے جو محل ہے اس کے اندر کچھ کان نکالنا چاہ رہے تھے، اور اس بڑھیا کا جھونپڑا وہاں پر رہ رہا تھا۔ انہوں نے بڑھیا سے مال و دولت کا معاملہ رکھا کہ آپ دولت لے لیجئے، پیسہ لے لیجئے، لیکن بڑھی عورت نہیں مانتی ہے۔ اب دیکھیں آگے سبق میں کیا فرماتے ہیں۔ بادشاہ کے ہاتھ اپنا جھونپڑا فروخت کرنا منظور نہ کیا تھا، یہ تھی کہ بادشاہ نے ایک ایوان عالی شان تعمیر کروایا۔ ایوان عالی شان ایک بہت اونچا اور بہترین محل، اس کے ایک گوشے کی کجی، ایک گوشہ ایک حصہ، کجی کا مطلب ہوتا ہے کمی، نقص، گوشے کی کجی بغیر اس کے دور نہیں ہو سکتی تھی کہ بڑھیا کی زمین بھی اس میں شامل کر لی جائے، یعنی ان کا محل کی جو کمی ہے وہ تبھی دور ہوگی جب بڑھیا کے محل کو وہاں سے ہٹا دیا جائے اور اس کی جگہ پر بادشاہ کے محل کا ایک حصہ تعمیر کر لیا جائے۔ ہر چند بڑھیا سے درخواست کی گئی اور اس کو بہت بڑے معاوضے کی طمع دلائی گئی، مگر وہ کسی طرح راضی نہ ہوئی۔ بادشاہ نے اس بڑھیا کو کئی طریقے سے سمجھایا، دولت اور مال و دولت، زمین و اسباب کا بھی سامان رکھا، لیکن وہ بڑھیا اپنی بات پر اڑگ رہی ہے۔ غرض بادشاہ کو اپنے غریب ہمسایہ کے پاس خاطر سے اپنے محل کا نقص چارو ناچار گوارا کرنا پڑا۔ اگر تھا تو بادشاہ چاہتا تو ایک حکم دیتا اور فوجی آ کر کے اس کے محل کو اٹھا دیتے، وقت کا بادشاہ تھا، چاہتا تو، لیکن نہیں، اس نے یہ نہیں چاہا۔ اس نے یہ چاہا کہ اگر وہ بزرگ محبت سے مان جائے تو بہتر ہے، لہٰذا اس نے اس پر زور نہیں ڈالا اور اپنے عالیشان محل کے اندر اس نے نقص برداشت کر لیا، کمی برداشت کر لی، کجی برداشت کی، لیکن اپنی رعایا پر کوئی سختی رائج نہیں کی۔ یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی بات کو محبت اور سکون سے منوائیں، کسی پر زبردستی نہ کریں۔ لیکن دانش مندوں کے نزدیک اس کے ایوان کا یہ عیب ہزار خوبیوں سے بہتر تھا، جس کی وجہ سے اس کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ یہ تھے ایران کے بادشاہ نوشیروانی عادل صاحب کا عدل و انصاف جو ہم نے پڑھا۔ شیخ سعدی مولوی نظامی کا بھی تعلق اس میں کیا گیا ہے، اور اب ہمارا ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اسی سبق کو ایک مرتبہ پھر پڑھیں، مولانا اسماعیل میٹھی صاحب کے بارے میں پڑھیں، اور اس میں آئے ہوئے خاص جو الفاظ ہیں ان پر غور و فکر سے نظر کریں تاکہ اگزام کے وقت ہمیں کوئی تکلیف گوارا نہ ہو۔